بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں بھی خاص طور پہ روزے کے احکامات کی جو ہے وہ ہماری بحث لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، یعنی اس کو ہم نے شروع کیا تھا، بحث چل رہی تھی۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر جو کہ یُطِیقُونَہُ، طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، ٹھیک ہے، یہ بحث چل رہی تھی۔ ابھی بحث تھوڑی سی گہرائی میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ کو تھوڑا سا نا اپنی اٹینشن فوکس کرنی پڑے گی، اس سے آپ کو یہ بھی اب ایک احساس ہوگا کہ قرآن میں گہرائی میں جا کے کس طرح سے نقطہ رسی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جائے گی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے آسان والی تفسیریں رکھوں، پھر اس کے بعد تھوڑی مشکل درجہ بدرجہ ہم چڑھائی چڑھے نا۔ تو صحیح سند کے ساتھ اس کی دو تفسیریں آئی ہیں، یعنی اس کی یہ آیت تو ساری آپ کے سامنے ہے نا، آیت یہاں سے چل رہی ہے، ایک دفعہ آیت بھی سامنے رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، جیسے کہ پچھلی قوموں کے اوپر روزہ فرض تھا، ٹھیک ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ روزے کیا ہیں؟ گنتی کے چند دن۔ جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ بات بھی آ گئی، اس پہ ہماری گفتگو ہو گئی، مریض پہ، مسافر پہ، کون مریض میں شامل ہے، کون مسافر میں شامل ہے، نہیں ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے یہ والا پیراگراف، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ اس ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر اس کے بعد اگلا پیراگراف کہ جو کوئی خوشی سے نیکی کمائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو ہم یہاں پر پہنچے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مسافر اور مریض کو رخصت ہے، یہ ہم نے معلوم کر لیا، روزہ رکھنا فرض ہے لیکن مسافر اور مریض کے لیے رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بحث آ گئی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رخصت پھر ہر بندے کے لیے ہو گئی، ہر بندہ جو طاقت رکھتا ہے وہ بھی اگر چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو وہی ہوگی نا، مطلب یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا ہی کھلانا ہے نا، کیا جو کسی کو نہیں کھلا سکتا، ہاں، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ جو مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ پھر یہ ایک سوال پیدا ہوا، اس سوال کو حل کرنے کے لیے اب یہ بحث آگے جا رہی ہے کہ اصل میں اس کی تفاسیر کیا کی۔ تو صحیح سند کے ساتھ اس کی دو تفسیریں ہیں، یعنی صحابہ سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب یہ آیت اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو جو چاہتا روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو ایسا کر لیتا، یعنی آیت کا مفہوم یہی ہے، جو طاقت رکھتا ہے تو وہ اگر چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، مطلب یہ ہے کہ چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو مسکین کو کھانا کھلا۔ یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد ہے، تو اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا، یعنی اگلی جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی رمضان کے مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ اگلی آیت ہے، اس آیت نے اس آیت کو کیا کیا؟ منسوخ کر دیا، یعنی شروع میں یہ رخصت تھی۔ اب ایک مفہوم ہمارے سامنے کیا آ گیا؟ شروع میں یہ رخصت تھی، بھلے روزہ رکھو بھلے فدیہ دے دو، تو بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں، اور یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی کہی، سلمہ بن اقوا نے بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگرچہ یہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت نہیں کر رہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آیت اتری
تو یہ ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعتبار سے وہ بات واضح محسوس ہوتی ہے کہ وہ سنت کی بات ہی کر رہے ہیں، کہ تقریری ٹائپ سنت تھی کہ آپ علیہ السلام کے علم میں تھا کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ فدیہ دے رہے ہیں اور کچھ روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک. دوسری جو تفسیر ہے، یعنی چونکہ شروع میں لوگوں کو روزے کی عادت نہ تھی، اس لیے انہیں یہ رعایت دی گئی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے اور فدیہ دے دے. بعد میں دوسری آیت سے یہ رعایت منسوخ ہو گئی، یعنی عارضی طور پہ یہ رعایت ملی. ایک تفسیر تو یہ کر دی گئی، تو مسئلہ حل ہو گیا کہ جو طاقت رکھتے ہیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یہ عارضی ایک ٹیمپریری دور کے لیے یہ حکم تھا، اب ختم ہے. اکثر علماء نے اس کی یہی تفسیر کی ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ معروف تفسیر ہے کہ یہ منسوخ آیت ہے. دوسری تفسیر کیا ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس سے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یطیقونہ کی جگہ اس کو پڑھو یطوقونہ، جو مشکل سے اس کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی وہ یطیقونہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یطوقونہ. اس کا باب بدل، باب پڑھے ابھی آپ نے نہیں پڑھے؟ اچھا، یہ باب فعال ہے تو وہ باب تفعیل ہے. ٹھیک ہے، باب بدل دینے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. یہ ابواب آپ آگے چل کے پڑھیں گے، ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھیں گے عربک گرامر میں. جب آپ ورب پڑھتے ہیں نا، فعل، تو اس میں یہ بحث آتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یطیقونہ کا معنی کیا ہے؟ یطوقونہ. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بامشکل جو روزہ رکھ سکتے ہیں، جنہیں روزہ رکھنے کے لیے زیادہ قوت، زیادہ انرجی، زیادہ طاقت لگانی پڑے گی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی. آپ یوں کہہ رہے ہیں جنہیں روزہ رکھنے کے لیے، جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی. جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، خاتون مرضیہ ہے، کوئی پریگننٹ عورت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ روزہ تو رکھ سکتی ہے، ممانعت نہیں ہے اس کے لیے، لیکن مشقت میں پڑ جائے گی. تو جو مشقت میں پڑ جائے، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی مزدور کی، جو بھٹے پہ مزدوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو زیادہ مشقت کے ساتھ اوور برڈن ہو کے روزہ رکھنا پڑے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے. کیوں؟ اب یہ اس آیت کا مفہوم اب جڑ رہا ہے پیچھے اس سے، سفر والی اور مریض والی بات سے. بات سمجھیں کہ جو مسافر ہے اور جو مریض ہے وہ کیا کر سکتا ہے کہ روزہ چھوڑ کے سفر کے دنوں میں، مرض کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اب اسی مفہوم کے اوپر اگلے سٹیپ میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ ایک ایسا ہے کہ جس کی مشقت عارضی نہیں ہے. مریض کی مشقت عارضی ہے، سفر کی مشقت عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے. اور ایک کی مشقت ایسی ہے کہ جو ایک طرح سے مستقل مشقت ہی بن گئی ہے، جس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، جیسے بڑھاپے کی مشقت. ٹھیک ہے، آگے آ بھی رہا. حضرت انس بن مالک جب بہت بوڑھے ہو گئے تو وہ اپنا فدیہ دیتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے. آگے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں، یعنی صحابہ سے دوسری تفسیر بھی مل رہی ہے. تو اب گویا کہ پہلے مفہوم کے اوپر دوسرا مفہوم، دوسرے سٹیپ میں یہ بات آ رہی ہے کہ جس کی مشقت دائمی نوعیت کی بن جائے، تو وہ پھر، اب ظاہری بات ہے مشقت دائمی ہے تو اب وہ ختم ہی نہیں ہونے والی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. ٹھیک، تو یہ بات ہو رہی ہے. اس میں یہ تلاوت کا فرق ہے یا پھر یہ لفظ یطیقونہ ہی پڑھا جائے گا؟ ہاں، لفظ یطیقونہ ہی پڑھا جائے گا، اس کا معنی وہ یہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عربی زبان میں اس کی گنجائش ہوتی ہے. وہ آگے قاعدہ، رول وغیرہ بیان کریں گے. اس کو کہتے ہیں ازالہ ماخذ. اگرچہ بعد میں امین حسن اصلاحی صاحب کو ابھی ہم دیکھیں گے، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے عربی کے اعتبار سے بھی، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو آپ کی اگر عربی کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو پھر آپ انجوائے کر سکتے ہیں نا. عربی کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو اس لیے ہم زیادہ اس میں گہرائی میں نہیں جاتے ہیں. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یطیقون کا معنی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا یطوقون، یعنی جو تکلیف سے، زیادہ مشقت سے روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جیسے دیکھیں نا، ابن عاشور نے التحریر والتنویر، یہ ان کی تفسیر ہے، ابن عاشور کی اچھی تفسیر ہے عربی میں. ابن عاشور مالکی ہیں، ٹھیک ہے، مالکی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں.
انہوں نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس نے یطوقونہ کو بطور قرات نہیں بلکہ یطیقونہ کی تفسیر کے طور پہ پڑھا ہے، یعنی یطیقونہ کی وہ تفسیر کرتے ہیں یطوقونہ، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یعنی پہلی رائے کے مطابق یہ منسوخ ہے، تو ابن عباس کی رائے کے مطابق یہ آیت منسوخ آج بھی باقی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھاپا تو ہر دن آگے ہی جانا ہے نا، پیچھے تو نہیں آئے گا، جوانی تو نہیں آئے گی نا، ٹھیک ہے۔ وہ ہر دن یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ بخاری میں ہی مذکور ہے کہ حضرت انس جو صحابی رسول تھے، خادم رسول تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بوڑھے ہونے کے بعد 1 یا 2 سال ہر دن ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دی اور روزہ نہ رکھا۔ اب یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ حضرت انس بن مالک نے عملاً کر دیا کہ اس آیت سے مراد وہ ہے جو مشقت میں پڑ جائے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو وہ فدیہ دے دے۔ تو لمبی عمر پائی حضرت انس بن مالک نے۔ تو یطیقونہ اس کا معنی جو اس کی طاقت رکھتے ہوں بھی ہو سکتا ہے، اور ابن عباس نے جو معنی کیا ہے رضی اللہ عنہ وہ یہ ہے کہ طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی اتنی مشقت میں پڑ جائیں آپ سمجھیں کہ طاقت ہی نہ رکھتے ہوں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں باب افعال ازالہ ماخذ کے لیے ہوگا، یعنی اس کا یہ معنی آپ کیسے کریں گے کہ یطیقونہ کا معنی کہ وہ طاقت نہیں رکھتے، اس میں لا تو ہے ہی کوئی نہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ لا محفوظ مان لیں، ٹھیک ہے، معذوف مان لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باب افعال سے ہے، اور باب افعال کے جو خواص ہیں ان میں سے ایک ازالہ ماخذ ہے۔ ماخذ کہتے ہیں اس کے بیسک میننگ کو، ٹھیک ہے، سینٹرل میننگ، ہر روٹ ورڈ کا ایک سینٹرل میننگ ہوتا ہے، تو وہ سینٹرل میننگ اس میں سے نکال دیں، یہ بھی اس کے خواص میں سے، بات ذرا زیادہ گہری ہو جائے گی، چلیں بہرحال ابھی ہم اس میں نہیں جاتے۔ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت روزے کی طاقت رکھنے والے کے حق میں منسوخ ہے، اور طاقت نہ رکھنے والے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے حق میں منسوخ نہیں، اور جس بیمار کے تندرست ہونے کی امید نہ اس کا بھی یہی حکم ہے۔ دائمی مرض بھی ہوتا ہے نا، اب ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ شوگر کا مرض ہے، ہائپاٹائٹس، یا ایسا مرض جو اب جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی لا علاج ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس اعتبار سے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ فمن تطوع خیرن، جو خوشی سے نیکی کمائے۔ اب یہاں نیکی سے کیا مراد ہے کہ ویسے تو کہا گیا کہ ایک مسکین کا کھانا ہے، تو ایک تعبیر کیا کی گئی کہ ایک سے زیادہ مسکین کو کھانا کھلا دے، لازم تو یہی ہے، فدیہ تو یہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا، اگر تم اس سے زیادہ نیکی کرنا چاہو 2 کو کھانا کھلا دو ایک روزے کے بدلے میں، بڑی اچھی بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے کہ ہر دن کی جگہ نصف سا فدیہ دے دے، ٹھیک ہے۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا، ٹھیک ہے، 2.5 kg، اور نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 kg، 1.5 kg گندم دے دے، یا اتنی اماؤنٹ، یہ اس زمانے کے حساب سے تھی۔ آج کل گندم کا کیا ریٹ ہے؟ آپ مطلب آپ سمجھ لیں کہ جی کوئی 200 روپے بن جاتا ہے ایک روزے کا فدیہ اس اعتبار سے، لیکن انسان اگر بہتر نکال سکتا ہو تو ظاہری بات ہے، آپ کھانا کھانے اگر آپ جائیں گے ایک وقت کا تو زیادہ پیسے لگائیں گے، 400-500 تو لگا ہی آئیں گے۔ تو اپنے حساب سے، اپنے جو سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ فدیہ نکالے، کہنے کا مقصد یہ۔ ایک روزے کی جگہ 1 کلو اناج فدیہ دے دے، یا ایک مسکین کو بلا کر کھانا کھلا دے، یا گھر سے کھانا بھی نکال سکتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے ہاں روزہ رکھنے کا رواج تھا، وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ اس روز بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ابتداءً ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات میں غالباً اسی کی توثیق ہے۔ اب یہ ایک تیسری بات آ گئی کہ یہ جو روزے ہیں نا، ایام معدودات سے بات شروع ہو رہی ہے کہ چند دن ہیں، تو روزے 2 سٹیپس میں فرض ہوئے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو پہلے 3 روزے فرض ہوئے،
کون سے؟ 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے یہ فرض ہوئے تھے کہ سال مہینے میں آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان مہینوں میں مہینے میں 3 روزے رکھنے کے بارے میں یہ آپشن تھی کہ چاہے تو فدیہ دے دے، چاہے تو روزہ رکھ لے۔ اگلی آیات میں بات ہو رہی ہے شہر رمضان الذی، پہلے صرف روزے کا بیان ہے، کتب علیکم الصیام، شہر رمضان الذی اگلی آیت ہے، تو رمضان کے روزے اگلی آیت میں آ رہے ہیں، تو 2 سٹیپس ہیں۔ تو اب ایک تیسری جو ہے وہ ہمارے سامنے انٹرپریٹیشن کیا آ گئی کہ یہ ابھی تک یہ جو شروع کی 2 آیات ہیں اس رکوع کی، اس میں بات ہو رہی ہے ان 3 روزوں کی جو ایام 20 کے تھے، تو ان کے بارے میں یہ رخصت تھی، یہ رمضان کے روزوں کے بارے میں رخصت تھی نہیں کہ کوئی چاہتا تو روزہ رکھ لیتا، چاہتا تو فدیہ دے دیتا، یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ اگر ابتدا ہی میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو وہ یقیناً شاق گزرتے، تو شروع میں 3 روزے فرض کیے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ مہینے سخت گرم بھی ہو سکتے ہیں، اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ جون جولائی کے ہوتے تو جان ہی نکل جاتی، چنانچہ بہترین تدبیر یہ کی گئی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ روزے مختلف موسموں میں آتے رہتے، پورے سال میں آتے، ٹھیک ہے؟ تو سال میں کتنے ہو گئے؟ 36۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ٹھیک ہے؟ ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کا جو ابتدائی حکم تھا، اس میں علی الاطلاق یہ اجازت تھی کہ جو شخص یہ روزہ نہ رکھے وہ اس کا فدیہ دے دے۔ اب کوئی مریض کی، بڑھاپے کی بات نہیں ہے، عام بات ہے، روزہ رکھو یا فدیہ دے دو۔ جیسے وہ قسم کا کفارہ آتا ہے نا، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلا دو، یا 10 مساکین کو کپڑا دے دو، یا پھر 3 روزے رکھ لو، یہی ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی یہ آپشن، روزہ رکھو یا کھانا کھلا دو۔ اگرچہ وہ بیمار یا مسافر نہ ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو پھر بھی وہ فدیہ دے سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو اب یہ رخصت ختم کر دی گئی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی اس رخصت کو ایسے شخص کے لیے باقی رکھا جو بہت بوڑھا ہے یا کسی ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے لیے جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے بھی یہ آیت منسوخ ہے۔ 2 قول ہو گئے منسوخ کے، ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان کے حوالے سے یہ آیت منسوخ ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں ایام 20 کے حوالے سے منسوخ ہے، لیکن جو منسوخ کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک اعتبار سے آج بھی اس کا حکم باقی ہے، ٹوٹلی منسوخ نہیں ہے، یعنی پارشلی منسوخ ہے۔ کس اعتبار سے؟ جیسے آج آپ بوڑھے آدمی کا حکم نکال لیں اس سے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ جو ہے وہ دائمی جو مریض ہے اس کا حکم آپ نکال سکتے ہیں کہ وہ آج فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ ہے ان آیات کی تعویل جس پر میں بہت عرصہ پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی اس لیے میں اسے بیان کرنے سے جھجکتا رہا۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری کی رائے یہی ہے، تو مجھے اپنی رائے پر اعتماد ہو گیا۔ پھر مجھے اس کا ذکر تفسیر کبیر میں امام رازی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود ہے کہ روزے سے متعلق پہلی 2 آیتیں رمضان کے روزے سے متعلق نہیں بلکہ وہ ایام 20 کے روزوں سے متعلق ہیں۔ تو یہ خیر شروع میں بھی کچھ لوگوں کی یہ رائے رہی ہے کہ یہ ایام 20 سے متعلق جو ہے وہ رائے ہے۔ ایام 20 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی نفلاً رکھے ہیں۔ روزے کے احکام پر مشتمل یہ رکوع 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ اس اعتبار سے ایک عجیب مقام ہے کہ اس جگہ روزے کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ آ گیا۔ قرآن مجید میں دیگر احکام بہت دفعہ آئے، نماز کے احکام بہت سے مقامات پر آئے، کہیں وضو کے احکام آئے، کہیں تیمم میں، کہیں نماز قصر کے، کہیں نماز خوف کے۔ نماز کے احکامات ایک جگہ نہیں ہیں، لیکن روزے کے احکامات سارے کے سارے ایک جگہ بیان کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات وہ کر۔ نیکسٹ ہمارے پاس تفسیر لاہوری ہے، یہ مولانا احمد علی لاہوری کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ کہتے ہیں سر سید احمد خان تو کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے خواہ روزہ رکھے یا نہ رکھے اور فدیہ دے دے، یعنی سر سید احمد خان جو ہے آج بھی اس آیت کو ایز اٹ از باقی رکھتے ہیں، منسوخ نہیں ہوا۔ تو مطلب کیا ہے؟ آج بھی روزہ رکھو یا فدیہ دو،
وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات بڑی غلط کی ہے، ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک نہیں۔ سر سید جو ہے ان کے ہاں ماڈرنٹی تھی نا، آپ نے اگر ان کی تفسیر وغیرہ پڑھی ہو تو، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اور واقعات کی شہادت دیتے ہیں۔ چونکہ اس آیت کے سمجھنے میں دقت ہے، اس لیے مفسرین نے اس کی چند ایک توجیحات پیش کی ہیں۔ ایک توجیہ تو اس میں یہ ہے، ابتدائی زمانہ میں تخفیف تھی کہ باوجود طاقت رکھنے کے پھر بھی فدیہ دے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، ایک قول تو یہ ابتدائی زمانے میں یہ تخفیف تھی، پھر منسوخ ہو گئی۔ کون سی آیت سے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو تو وہ روزہ رکھے، اس آیت سے منسوخ ہوگی جو اگلی آیت ہے۔ بعض کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، کہ یہاں پہ لا جو ہے مقدر ہے، محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں حمزہ جو افعال کا ہے یہ سلب کے لیے، یعنی جس کو طاقت نہ ہو، سلب طاقت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ، ابتدائی اسلام میں افطار کے بعد اگر انسان سو جاتا تو روزہ شروع ہو جاتا۔ چنانچہ ایک صحابی مزدور تھا، وہ دن کو کام کر کے آیا تو بیوی نے اس کے کھانے کا انتظام کرنا شروع کیا، اتنے میں وہ سو گیا، یہ ایک بڑی مشقت تھی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سونے کے بعد ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا ابتدائی اسلام میں، سو وہ سحری کی اجازت نہیں تھی۔ تو اب اگر کسی نے پچھلا افطار نہیں کیا اور سو گیا تو اب تو اس کا روزہ جو ہے وہ چل سو چل ہے، تو اس کے لیے مشقت پڑ گئی، تو اس کو کہا گیا کہ وہ فدیہ دے دے۔ اب ایک اور رائے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، یا اس سے مراد شیخ فانی ہے، مطلب وہ بہت بوڑھا شیخ، ٹھیک ہے۔ دوسری توجہ یہ کہتے ہیں ہمارے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی ہے، ان کے استاذ مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد علی لاہوری کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نہ منسوخ ہے نہ مؤول، اور نہ ہی اس میں حمزہ سلب کے لیے بلکہ اپنے ظاہر پر ہے، اس سے صدقہ فطر نکلتا ہے، اور ضمیر ہو جو یطیقون میں موجود ہے وہ فدیہ کی طرف راجع ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں، ہاں وہ کہتے ہیں ہو ضمیر فدیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور یہ فدیہ کون سا ہے؟ صدقہ فطرہ، فطرانہ ہے۔ تو انہوں نے یہ تفسیر کر لی، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، مطلب وہ منسوخ والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، ساری مسئلے ختم کر دیے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس احکام القرآن ہے جساس کی، یہ حنفی فقہا میں سے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس ارشاد میں ضمیر کے مرجع کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ یطیقونہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ صوم کی طرح راجع ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا مرجع فدیہ ہے۔ ابھی جو بات ہو گئی کس کی طاقت رکھتے ہیں، کچھ نے کہا کہ جو صوم کی طاقت رکھتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ جو فدیے کی طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی صوم کی، کیونکہ اس کے مرجع کا ذکر اس میں ظاہر کی صورت میں پہلے ہو چکا۔ اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر کو مرجع چاہیے ہوتا ہے، مرجع سمجھتے ہیں؟ نہیں، جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہو۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر جو یطیقون طاقت رکھتے ہیں، ہو اس کی۔ اب ہو کا ذکر پیچھے ہو، زید آیا، اس نے بستہ رکھا، کھانا کھایا، سو گیا، اس نے بستہ رکھا، یہ کون ہے؟ پیچھے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ آیا، اس نے کھانا کھایا، سو گیا، تو کون ہے یہ؟ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے، تو پیچھے ذکر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یطیقون میں جو ہو کی ضمیر ہے، پیچھے کس چیز کا ذکر ہے؟ فدیے کا ذکر ہے پیچھے؟ نہیں، پیچھے اس سے پیچھے نہیں ہے، اس سے پیچھے روزے کا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے سارا روزے کا ذکر چل رہا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فدیہ تو آگے آ رہا ہے، تو اس کو پیچھے ہونا چاہیے، اور پیچھے کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر روزے کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ روزہ اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر مین مینشنڈ ہے پیچھے، تو ان کی بات تو ویلڈ ہے، اس لیے یہ پریفرڈ ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فدیے کی طرف لوٹ رہا ہے، تو پیچھے فدیہ ہے ہی نہیں، فدیہ تو آگے ہے۔ یعنی اب ہمارے ہاں بھی کیا ہے، وہ سکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، زید سو گیا، ایسے ہوتا ہے؟ اب آپ کہیں کہ وہ سکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، زید سو گیا، تو وہ اور اس بھی زید ہی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ لینگویج میں پہلے ناؤن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پروناؤن ہوتا ہے۔ ضمیر مین پروناؤن، جو ناؤن کی طرف لوٹ رہا ہو، ترتیب یہ ہوتی ہے، آرڈر یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو رائے موجود ہیں، امام جساس یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو رائے موجود ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ صوم کی طرف راجع ہے، یہ ضمیر اس کی طرف پلٹ رہی ہے، بعض نے کہا کہ یہ فدیہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی بات صحیح ہے، صوم کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مرجع کا ذکر اس میں ظاہر کی صورت میں پہلے ہو چکا، جبکہ فدیے کا کوئی ذکر نہیں ہوا، اور ضمیر ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو راجع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، نیز فدیہ کا لفظ مؤنث ہے، فدیہ کا مؤنث کیا لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، گول تا ہے نا، آگے مؤنث پڑھ لیا نا آپ نے، جس کے آخر میں گول تا ہو۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ہو ضمیر مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں یطیقونہ میں ضمیر مذکر ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو فدیہ کی طرف لوٹائیں، یہ دو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اب آتے ہیں مولانا اصلاحی صاحب۔ مولانا اصلاحی صاحب اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا لمبا چوڑا بیان ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات سمجھتے ہیں تدبر قرآن سے۔ یہ غامدی صاحب کے استاذ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مولانا غامدی صاحب تو نہیں کہہ سکتے، ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ مجھے مولانا بنا دیا، ورنہ کہہ دیتے۔ خیر بات، ایک غلط تعویل، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں ایک غلط تعویل، یعنی جو مفسرین نے بیان کی ہے نا، اہل سنت والوں نے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر غلط بیان کی ہے۔ میں تمہیں ٹھیک تفسیر بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس کا مطلب عام طور پر لوگوں نے یہ لیا ہے کہ شروع میں جب روزوں کا حکم نازل ہوا، تو چونکہ اہل عرب اس سخت عبادت کے عادی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کی آسانی کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی کہ جو شخص روزہ رکھنے کی قدرت کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے، وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ بعد میں یہ اجازت منسوخ کر دی گئی۔ یہی ایک رائے یہ بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی تو رخصت دی گئی، روزہ رکھ لو یا کھانا کھلا دو، تو ٹھیک ہے، بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگوں نے رائے بیان کی، یہ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، لیکن یہ تعویل کسی طرح سے بھی صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ اب ان کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اول تو روزے کی فرضیت کیا ہوئی جبکہ اس بات کی کھلی اجازت موجود تھی کہ کوئی شخص چاہے تو روزہ رکھے، نہ چاہے تو نہ رکھے، اس کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ اعتراض سمجھ آ رہا ہے ان کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں آپ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ اگر روزہ فرض کیا گیا تھا تو فرض چیز میں رخصت کہاں ہوتی ہے کہ چاہو تو رکھ لو، چاہو تو فدیہ دے دو؟ تو اب روزہ فرض رہا نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آپ کنٹرڈکشن پیدا کر رہے ہو ایک آیت کی دوسری آیت سے، تو اس لیے آپ کی یہ تعویل ٹھیک نہیں۔ اچھا اس کا انہوں نے بھی جواب دیا ہوا۔ وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوتبہ کا مطلب ہر وقت فرض نہیں ہوتا ہمارے نزدیک، بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے مراد مستحب ہوتا ہے، ریکمینڈڈ ہوتا ہے، جیسے پیچھے وصیت کی بات ہوئی تھی۔ تو وہ اس طرح سے اپنا مفہوم سیدھا کر لیتے ہیں۔ ہر بندے کے پاس اپنی دلیل موجود ہے،
ٹھیک ہے، لیکن خیر بہرحال انہوں نے ایک اعتراض بنا دیا، انہوں نے اس کا جواب دے دی۔ دوسرا، اگر روزے کے ابتدائی حکم کی نوعیت یہ تھی تو کوتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے کا ٹکڑا بالکل غیر ضروری سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کی فرضیت بالکل بے اثر ہو جاتی ہے۔ وہی بات انہوں نے دوبارہ کھول۔ دوسرے یہ کہ یہ کس قدر عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف تو مریض اور مسافر دونوں کے لیے دوسرے دنوں میں اپنے قضا کیے ہوئے روزوں کی تعداد روزے رکھ کر پورے کرنے کا حکم ہے۔ اب دوسرا اعتراض، اب یہ ویلڈ آ گیا کہ مریض اور مسافر کو کہا کہ اگر چھوڑ دیے روزے تو دوسرے دنوں میں، اور جو فدیہ دے سکتا ہے اس کو کیا کہا؟ فدیہ دے دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جیسا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر کے الفاظ سے واضح ہے، اور دوسری طرف یہ آزادی ہو کہ جو شخص چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے مقدرت کے باوجود نہ رکھے، صرف ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یعنی ایک طرف اتنی سختی کہ سفر اور مرض کی حالت میں چھوڑ کے باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے، فدیہ نہیں دے سکتے، اور دوسری طرف جو چاہتا ہے روزہ رکھے، جو چاہتا ہے فدیہ دے۔ تو آپ اس طرح بھی کنٹرڈکشن پیدا کر رہے ہو۔ یہ انہوں نے ایک دوسرا اعتراض کیا، آبجیکشن کیا۔ اس کے معنی اب کیا بنتے ہیں کہ مریض اور مسافر پر تو یہ پابندی ہے کہ وہ روزے ضرور رکھیں، یہاں تک کہ اگر سفر یا مرض کے سبب سے معین دنوں میں نہ رکھ سکیں تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں۔ درا حال ہے کہ دوسروں پر کسی حالات میں بھی روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک تندرست اور مقیم بھی چاہے تو روزے کا بدل ایک مسکین کو کھانا کھلا کر پورا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ریزیڈنٹ ہے، مقیم ہے، تندرست ہے، فدیہ دے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ بات نا آپ کی درست معلوم نہیں ہوتی، یہ بات آپ کی درست معلوم نہیں ہوتی جو یہ معنی آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے، اس سے کنٹرڈکشن پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے اس مشکل سے بچنے کے لیے یطیقونہ کے معنی یہ لیے کہ جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں، یعنی یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اچھا وہ بھی صحابہ سے تفسیر مروی ہے، یہ بھی صحابہ سے مروی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی لے لینے سے اوپر کے اعتراضات تو رفع ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے اعتراضات دونوں اڑ جاتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے مشکل سے اس کی طاقت رکھتے ہیں یا اس کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ مسافر تو دوسرے دنوں میں طاقت رکھتا ہے، یا مریض تو دوسرے دنوں میں طاقت رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے گا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے اس کی جو طاقت نہیں رکھتا، تو اعتراض وہ بھی اڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اور روزہ جو ہے فرض اس کے اوپر ہے جو طاقت رکھتا ہے، جو طاقت ہی نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر تو چیز فرض ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو جو بھی فرض ہے وہ طاقت کے ساتھ ہے، استطاعت کے ساتھ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ اعتراض پھر رفع ہو جاتا ہے دوسرا معنی اگر آپ مراد لیتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کے ٹکڑے کا ایک محمل نکل آتا ہے، مطلب یہ ٹھیک بات ہے، لیکن اس صورت میں مذکورہ بالا اعتراضات سے بھی بڑا اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ یطیقونہ کہ یہ معنی لغت میں ہیں بھی یا محض اپنے جی سے گھڑ لیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کی کمزور بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معنی آپ کر رہے ہیں یطیقونہ کا کہ وہ بہت مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ معنی آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا، یہ لغت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ معنی کس نے کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور قرآن صحابہ کی زبان میں نازل ہوا، تو صحابہ اگر قرآن کے کسی لفظ کا معنی کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ان کو لینگویج نہیں آتی اپنی، یا مطلب ان کو اپنی زبان نہیں آتی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، صحابہ کو کہا نا کہ ہم نے قرآن تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ تو صحابہ کی زبان جو وہ بولتے تھے اس میں قرآن نازل ہوا، تو اگر کوئی صحابی، وہ بھی جلیل القدر، عام نہیں، مفسر صحابی یہ کہتا ہے کہ اس لفظ کا لغت میں یہ معنی بھی ہے، یہ ہماری لغت ہے، اس کا لفظ میں یہ معنی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے معنی گھڑ لی کیونکہ مجھے فلاں فلاں جو ہے نا گرامیرین سے نہیں ملے، فلاں فلاں ڈکشنری میں یہ معنی نہیں ملے، اگرچہ ڈکشنریوں والوں نے بھی لکھے ہیں، بعد میں سارے مفسرین یہ بھی تو لغوی بھی تو تھے نا، ایسی تو نہیں تھے، یہ صرف مفسر تھوڑے تھے، مطلب لغت جانے بغیر کیا تفسیر ہو سکتی ہے؟ وہ پہلے اس کا لغوی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی وہ تفسیر کر سکتا ہے۔
تو یہ کہنا ان کا ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں اہل علم نے یہ معنی بیان کیا، اور جن اہل علم نے کیا وہ لغت کے ائمہ بھی تھے. ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک عربی لغت اس لفظ کے اس معنی سے بالکل خالی ہے. اب مسئلہ یہ کہ عربی لغت کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ڈکشنری ہم بازار سے خرید کے لاتے ہیں وہ عربی لغت ہے، وہ بھی تو کسی صاحب نے مرتب کی ہے نا. ٹھیک ہے. تو عربی لغت سب سے پہلے تو ہم صحابہ سے چلیں گے کہ صحابہ کی زبان کیا تھی، تابعین کی کیا تھی، تبع تابعین کی کیا تھی. تو انہوں نے اگر قرآن کے کسی لفظ کے معنی متعین کیے ہیں تو ہم ان کی لغت کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر مفسرین نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا. وہ جو بائی برتھ پیدائشی اعتبار سے عربی النسل تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ معنی بنتا ہے، اور اس بنیاد پہ بنتا ہے کہ باب افعال کا ایک خاصہ ازالہ ماخذ ہے یا سلب ماخذ ہے، فلاں دس ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی نہیں یہ نہیں بنتا، اور آپ ہیں اجمی النسل، مطلب آپ عربی النسل بھی نہیں ہیں نا، آپ اجمی ہیں، آپ کی تو مادری زبان بھی عربی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کم از کم تفسیر 30 جلدوں میں عربی میں کر رہے ہیں، آپ تو 8 جلدوں میں اور وہ بھی اردو میں کر رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے عربی آتی ہے اس کو نہیں آتی؟ اور اس نے جو بیان کیا ہے وہ تو عربی میں ہے ہی نہیں، اور وہ ایک بھی نہیں ہے، مسلسل ہے ہر زمانے میں. تو یہ بہت کمزور بنیاد ہے. ٹھیک ہے. یہ اعتراض بہت کمزور ہے. جی ہاں چلیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے پھر اس کا نا، یا انہوں نے ایک مثال دی تھی، 1 منٹ میں وہ مثال نکال لوں عربی زبان سے. شکا الیہ فاشکیتہ. شکا جو ہے ثلاثی مجرد سے ہے. شکا یشکو شکایت کرنا. اشکیتو باب فعال سے ہے. ٹھیک ہے. شکا جب ثلاثی مجرد سے آیا تو اس کا معنی بنا شکایت کرنا. جب باب افعال سے آیا تو اس کا مطلب بنا شکایت دور کر دینا. ازالہ ماخذ مطلب جو سینٹرل میننگ ہے، مرکزی میننگ ہے، جو اس کا بنیادی تھیم ہے، تو اس کو زائل کر دینا. سینٹرل میننگ آپ اس میں سے نکال دیں. ٹھیک ہے. تو شکا کا بنیادی معنی کیا ہے؟ شکایت. تو شکا یشکو میں شکایت موجود ہے، وہ شکایت کر رہا ہے. شکا الیہ اس نے مجھے شکایت کی. ٹھیک ہے. فاشکیتہ تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ میں نے اس کی شکایت دور کر دی. شکایت نکال دی، دور کر دی. ٹھیک ہے. تو یہی باب فعال سے آگے نا یطیقونہ، تو اس میں سے طاقت اصل میں ماخذ ہے. طاقت نکال دیں، طاقت نکال دیں تو ازالہ ماخذ ہو جائے گا. یطیقونہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے. طاقت نکالیں گے تو یہی بنے گا نا، محاورتاً ہم اسی طرح سے ادا کریں گے نا. تو یہ ازالہ ماخذ ہے. اس کو سلب ماخذ بھی کہہ دیتے. ٹھیک ہے. یہ عربی میں ہے. انہوں نے ایک اور مثال دی نا، فاشکیتو کا معنی ہے. یہ معنی ہر جگہ نہیں ہوتا ہے نا. ابواب کی خواص ہوتے ہیں، ابواب کے. باب افعال کے خواص ہیں، جیسے 16 17 20 22 خواص ہیں باب افعال کے. ان میں سے ایک خاصہ یہ ہے. اس میں میری کہ یطیقونہ ہوں تو خود بذات خود باب فعال میں سے نہیں ہے، باب افعال سے ہے. باب فعال سے عطا کا یطیق اطاقت ہے. ہاں یہ باب افعال سے. اس میں پھر تین آئے ہوگی، ایک دی باب فعال والا، پھر ایک ہے جو فلائٹ میں پاس کریں جو باب تفعیل سے ہے جو بھی پونا، اور ایک یہ ہے کہ لا اس میں مخصوص ہے. ہاں یہ بھی آگے 3 رائے ہوگی. کچھ نے اس میں سلب ماخذ مانا، اس کے خاصے سے انہوں نے اس کا معنی نکالا. کچھ نے لا محفوظ نکالا. دیکھیں اس کی بھی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نا اس مثال کو انجوائے کریں گے، خاص طور پہ کوئی منکرین حدیث آپ کو ٹکر جائے نا. ایک مجھے ٹکر گیا. اچھا یہ
ایک قرآن کی آیت ہے، یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان تاکہ تذلو، تم کیا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یہ آیات اللہ کھول کھول کے اس لیے بیان کرے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ یہاں لا کہاں پر ہے؟ دیکھ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی؟ یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تبیین سے، لکم تمہارے لیے، تاکہ ان تذلو، تم گمراہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس لیے کھول کھول کے آیات بیان ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تذلو، یہ اسالیب ہیں، یہ ہم بلاغت قرآن میں پڑھتے ہیں، پھر اسالیب قرآن، یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ آپ یہ اسلوب مراد لے رہے ہیں، وہ اسالیب آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ سلب ماخذ ایک جگہ نہیں ہے۔ اب ہم اس طرح سے قرآن پڑھ نہیں رہے نا، ورنہ تو میں آپ کو بتاتا کہ کہاں کہاں سلب ماخذ ہے قرآن میں، کہاں کہاں کن کن آیات میں کن کن الفاظ کے اندر یہ سلب ماخذ جاری ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک قاعدہ ہے، تو قاعدہ ایک جگہ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ پھر مختلف مقامات پہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابھی آپ لوگوں نے وہ چیزیں پڑھی نہیں ہے نا، تو ہم گہرائی میں نہیں جا رہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لا محفوظ ہونا مطلب یہ نہیں کہ یہاں ہم اپنے مطلب کے لیے نکالیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زبان میں بھی آپ کو یہ قاعدہ مل جائے گا، ہماری زبان میں بھی، کہ لا جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ اس کو سر جی بلاغت کی ٹرم میں کیا کہیں گے؟ کس کو؟ بلاغت کی ٹرم میں سے کیا کہیں گے، یا گرامر کے اعتبار سے؟ بس عام طور پہ تو یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ لا جو ہے یہاں پہ محذوف ہے، یہی لفظ۔ یہی تو ہے نا کہ ان یا ان لا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ان یا ان ہاں لا کے معنی میں بھی نفی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہاں وہ بھی آ جاتا ہے، وہ مختلف چیزیں وہ تو گرامر میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ پڑھیں گے نا، تو آپ اپنی اردو زبان میں بھی غور کریں گے تو آپ کو ایسے مواقع، ایسے اسالیب مل جائیں گے کہ جس میں لا محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب بعض اوقات نا آپ کا جو انداز ہوتا ہے تہدید کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگلے کو ڈرانے کا، دھمکانے کا، تھریٹ کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو پوچھتا ہے کہ بھائی میں یہ کر لوں، تو آپ کہتے ہیں ہاں کر لو، کر لو، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ نہ کرو، نتیجہ بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں ہاں مجھے ذرا کر کے دکھاؤ، مجھے ذرا کر کے دکھاؤ، تم کرو صحیح، یہ تم کرو صحیح کا کیا مطلب ہے؟ یا مجھے کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، تم کرو، کہ مت کرو۔ تو ہر زبان کی اسالیب ہے نا، ہر زبان کی اسالیب ہے، وہ اہل زبان سمجھتے ہیں۔ خیر بہرحال ہم کہیں اور چلے گئے، تو کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ اصلاحی صاحب کی ہم بات پڑھ رہے تھے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ یطیقونہ کے الفاظ جو بات ہے نا یہ لوگوں نے گھڑ لیا، لیکن ہم نے کہا یا تو یہاں لا محذوف مان سکتے ہیں آپ، پھر طاقت کا معنی وہی رکھیں، لا محذوف مان لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لا محذوف نہ مانیں، آپ کہیں کہ یہ ازالہ ماخذ کے لیے باب افعال، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ یطیقونہ، اس کو کہتے ہیں مطاوعت، یہ بھی ایک چیز ہے، مطاوعت آپ پڑھیں گے کہ یعنی ایک باب دوسرے باب کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں باب افعال جو ہے وہ باب تفعیل کے معنی میں ہے، مطاوعت تفعیل اس کو کہیں گے ٹیکنیکلی۔ خیر بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ باب افعال کا ایک خاصا سلب ماخذ بھی ہے، اس وجہ سے اطاقہ کے معنی طاقت نہ رکھنے کے بھی آ سکتے ہیں، ہمیں اس بات سے تو انکار نہیں۔ اچھا یہ وہ مان رہے ہیں ہاں کہ باب افعال کے خواص میں سے سلب ماخذ بھی ہے، لیکن خاصیت ابواب کا معاملہ جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں قیاسی نہیں بلکہ سماعی ہے، اس وجہ سے اصل شے لفظ کا استعمال ہے۔ اگر اہل زبان نے اس لفظ کو مذکورہ معنی میں استعمال کیا ہو اور اس کی مثالیں موجود ہوں تب تو بلا شبہ اس سے انکار کی گنجائش نہیں۔ بات یہ ہے کہ اہل زبان صحابہ سے بڑھ کے کون ہے؟ اب آپ کی کیا مراد ہے اہل زبان سے؟ ٹھیک ہے، صحابہ اور تابعین سے مل گئی نا تفسیر، صحابہ سے بھی مل گئی، تابعین سے بھی مل گئی، اب آپ کی کیا مراد ہے اہل زبان سے؟ مطلب یورپ کے لوگ ہیں اب اہل زبان ٹھیک ہے۔
لیکن اگر اس معنی میں اس لفظ کے استعمال کی کوئی نظیر کلام عرب اور قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو اب اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مراد کلام عرب ہے، یعنی شعر و شاعری میں دکھا دو. اب شعر و شاعری میں ظاہری بات ہے ساری چیزیں شعر و شاعری میں کہاں آتی ہیں؟ اردو کی ساری ڈکشنری جو آپ نے آج فیروز اللغات بنائی ہے وہ غالب اور میر تقی میر کے شاعری سے تو نہیں نہ نکلی. ٹھیک ہے کچھ ویکیبلری آ جاتی ہے شعر و شاعری میں بھی، لیکن شاعری میں سارا کچھ اب کہاں سے ڈھونڈیں؟ اور قرآن و حدیث میں بھی موجود نہیں تو محض اس مفروضے پہ کہ باب افعال کے خواص میں سے ایک خاصہ سلب ماخذ نامی بھی ہے، لفظ کو اس بات کے بجائے نفی کے معنی میں لے لینا عربی زبان پہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ چیز دین میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے. دیکھیں وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی اس کا معنی منفی لے سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لیں گے. بھائی عبداللہ ابن عباس نے لیا رضی اللہ عنہ، اس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں نا. اگر انہوں نے نہ کہا ہوتا صحابہ نے یا تابعین نے تو پھر آپ کہتے کہ جی یار آپ کہیں فتنے کا دروازہ نہ کھول دو. لیکن صحابہ اور تابعین کی بنیاد پہ اگر کوئی قرآن کے کسی لفظ میں نفی کا معنی کرتا ہے تو اس کو تو اب یہ نہیں کہہ سکتے نا فتنے کا دروازہ کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صاحب اس اصول کو بے دھڑک استعمال کرنے لگ جائیں تو وہ دین کے ایک بڑے حصے کو بڑی آسانی سے امر اور حکم کے بجائے نفی اور نہیں سے، مطلب جہاں حکم ہے نماز پڑھو تو وہ کہے کہ جی یہاں سلب ماخذ ہے نماز نہ پڑھو. وہ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ فتنہ پیدا کر رہے ہو. اچھا خود مان رہے ہیں کہ یہ اصول ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فتنہ پیدا نہیں نہ ہوا. مطلب جب ہم نے اس کو کنٹرول رکھا ہوا ہے نا، کنٹرول کیسے کیا ہوا ہے کہ ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ یہاں سلب ماخذ ہے. ٹھیک ہے، اہل زبان، اور اہل زبان کون ہے؟ صحابہ اور تابعین. وہ یہ طے کریں گے کہ یہاں سلب ماخذ ہے، ان کی زبان ہے، ہم نہیں کریں گے. تو اب انہوں نے جہاں جہاں کیا ہے وہاں اب کون سا فتنہ پیدا ہوا ہے؟ ان کے مطالعے میں یعنی کہ یہ حدیث نہیں آئی ہوگی کیونکہ انہوں نے اوپر اور قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے کہ الفاظ استعمال کیے، شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ عبداللہ بن عباس. وہ اصل میں بعض اوقات علم میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. جب آپ تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کنٹمپریری تفاسیر دیکھتے ہیں، عربی کے مصادر بھی دیکھتے ہیں، وہاں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. وہ اصل میں پھر ان حدیثوں کو مانتی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں، اخبار احاد ہے. اب انہوں نے اپنی ایک تفسیر کی ہے، چلیں ان کی بھی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. مطلب کسی نے کوئی ویلیو ایڈیشن کی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے اگر تو کی ہے. لیکن مجھے خیر اس پہ کوئی اطمینان نہیں ہوا، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو اطمینان ہو جائے تو اچھا. اب وہ کہتے ہیں جی حل کیا ہے؟ یہ تو اعتراضات میں نے کیا. اب اصل بات یہ ہے، اگلا پوچھے گا بھائی اب آپ بتاؤ کیا تفسیر ہونی چاہیے. پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اس ٹکڑے میں جو اشکال ہے وہ یطیقون کے لفظ میں نہیں، اس کے معنی تو وہی ہیں جو معروف اور مشہور ہے. اس کے سوا کسی اور معنی کے لیے اس لفظ میں کوئی ادنا گنجائش بھی نہیں ہے. دراصل اس میں اگر اشکال ہے تو یطیقون کی ضمیر مفعول میں ہے کہ اس کا مرجع کیا ہے. وہی سوال جو پہلوں نے بھی اٹھا دیا تھا. ہاں، عام طور پر لوگ اس کا مرجع صوم کو مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں جو اوپر مذکور ہوئے. لیکن اس کا مرجع صوم نہیں بلکہ طعام ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ فدیہ نہیں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، طعام ہے، لیکن طعام کا ذکر بھی پیچھے نہیں. یہ بات طے ہے، طعام کا ذکر بھی پیچھے نہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں جس کا ذکر آگے آ رہا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ طعام ہے. وہ تو اس لیے فدیہ نہیں لیا نا کہ وہ ضمیر جو ہے وہ مذکر کی ہے اور فدیہ مؤنث ہے، تو وہ مسئلہ انہوں نے اس طرح سے حل کر لیا. تو انہوں نے کہا طعام ہے اصل میں. ٹھیک ہے، یہ تعویل ہمارے پچھلے اہل تعویل میں سے بھی بعض لوگوں نے لیا، اور یاد پڑتا ہے کہ شاہ صاحب کی بھی تعویل یہی ہے. یہ تعویل ہمارے نزدیک بالکل واضح ہے، لیکن ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ کھٹکے کہ طعام کا لفظ چونکہ اوپر کہیں مذکور نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کے ذکر سے پہلے اس کے لیے ضمیر لانا اضمار قبل الذکر ہے. یعنی اس کو ٹیکنیکلی یہ کہتے ہیں ضمیر جو ہے وہ ناؤن کے ذکر سے پہلے آ گئی، حالانکہ ضمیر کو ناؤن کے بعد آنا چاہیے، ناؤن سے پہلے نہیں آنا چاہیے. جو کلام کا ایک عیب ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ اسکول سے آیا، اس نے کھانا کھایا اور زید سو گیا، یہ کلام کا عیب ہے نا. ہماری بھی زبان میں بولا جائے گا تو ہم ہنسیں گے. اگر اس میں اور کی جگہ ہم پھر بول دیں تو پھر بھی ہمیں مسئلہ ہوگا. مطلب اسکول سے آیا، اس نے کھانا کھایا، پھر زید سو گیا، پھر بولنے سے ہمارا ایسے ہم بولتے نہیں، اصل بات یہ ایسے ہم بولتے نہیں. ٹھیک ہے، جس سے قرآن پاک کو
پاک ہونا چاہیے. اس میں شبہ نہیں کہ اضمار قبل ذکر کلام کا عیب ہے. اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عیب ہے کہ ضمیر پہلے آ جائے اور آپ کہیں کہ جی جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے وہ بعد میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ عیب اس شکل میں ہے جب ضمیر کا مرجع متکلم کی نیت میں مقدم نہ ہو. کیا سمجھ میں آئے؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو ہے نا وہ جی میں یہ چیز یعنی مرجع پہلے موجود ہے لیکن پہلے کہاں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ کی نیت میں ہے. اب ہم اب یہی سوال پیدا ہوگا, پھر بات وہیں پہ آ گئی کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے متکلم تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی نیت میں وہ پہلے سے تھا. ٹھیک ہے, جیسے میں کہوں کہ وہ سکول سے آیا, اس نے بستہ رکھا, میں نے سوچا ہوا ہے کہ یہ وہ کون ہے, تو بات ٹھیک ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کو پتہ چلا نہیں پتہ, ہاں تو آپ کو تو نہیں نا پتہ چلے گا. تو یہی بات ہے کہ یہ میری نیت کیا تھی یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تام ہی تھی, کوئی اور نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو جب ضمیر کا مرجع متکلم کی نیت میں مقدم نہ ہو اور وہ اس لیے ضمیر لائے, لیکن اگر مرجع متکلم کی نیت میں مقدم ہو اور محض تکرار سے بچنے کے لیے یا بلاغت کی کسی اور تقاضے کے تحت وہ مرجع کو مؤخر کرنے پر مجبور ہو, تو اس صورت میں اضمار قبل ذکر نہ صرف یہ کہ عیب نہیں بلکہ کلام کی خوبی ہے, اور اس کی عمدہ مثالیں کلام عرب میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اصل میں یہ تام کی طرف لوٹ رہا ہے, اور تام کہاں پہ موجود ہے؟ متکلم کی نیت میں ہے, وہ لفظ میں نہیں ہے, عبارت میں نہیں. تو اس لیے ہم عبارت میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے. تو اب یہ بھی ایک کمزور دلیل ہے نا, اب سیدھی سی بات ہے, یہ کمزور بات ہے. اگرچہ غامدی صاحب نے اس کو مطلب ایز اٹ از اس کو وہ کر دیا اپنے, غامدی صاحب نے جو تفسیر کی البیان, تو وہ عموماً اپنے استاذ کی باتیں ایز اٹ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو سمجھ میں آتی ہیں, لیکن دیکھیں ٹیکنیکلی بات یہ بھی آپ نے بنائی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ نے بنائی ہے. اب آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بات وہ بنا رہے ہیں, لیکن ان کی بات کی بنیاد زیادہ مضبوط نظر آتی ہے بنسبت آپ کی بات کی. اس سے حاصل کلام کیا ہو کہ جو کھانے کھلانے کی طاقت رکھتا ہو وہ کھانا کھلا دے. ہاں, جو وہ آگے یہی بات کر. اب جیسے یہاں پہ دیکھیں, یہاں پوری بات یوں تھی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ طَعَامَ مسکین, یعنی یطیقونہ سے مراد کیا ہے؟ ہو میں سے مراد طعام مسکین, جو مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ ادا کر دے. ٹھیک ہے, جو مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ نا طعام مسکین لانا یہ ذرا بھاری ہو جاتا تھا, تو اس لیے یہاں پہ ہو کی ضمیر لائی گئی. چلیں بہرحال وہ انہوں نے ایک قرآن میں اور جگہوں پہ ہے اسماء قبل ذکر کا مطلب ضمیر پہلے آتی ہے. ہاں نہیں, یہ اسلوب ہے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے, لیکن وہ کانٹیکس سے چیز متعین ہو جاتی ہے, کانٹیکس سے متعین ہو جاتی ہے. یہاں کانٹیکس سے متعین نہیں ہو رہی کیونکہ پیچھے ظاہر میں ایک اور اسم موجود ہے نا, صوم موجود ہے. اچھا, اس میں شبہ نہیں کہ اس سے اضمار قبل ذکر کی صورت تو ضروری پیدا ہوئی, لیکن دیکھ لیجئے ضمیر اصلاً جس چیز کے لیے لائی گئی وہ صرف عبارت میں مؤخر ہے, متکلم کی نیت میں مؤخر نہیں ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبارت میں آگے آ گئی ہے, متکلم کی نیت میں پہلے, وہی بات دہرائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس تعویل کو قبول کر لینے کے بعد مسئلہ کی جو شکل سامنے آتی ہے, یعنی اب مطلب کیا نکلا, اصل بات تو یہ ہے نا, چلیں وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے جو روزے فرض ہوئے تھے اس میں اس بات کی بھی گنجائش تھی کہ اگر لوگ روزے نہ رکھنا چاہیں تو اس کا بدل مسکین کو کھانا کھلا کر پورا کر دیا کریں, بلکہ قرآن کے الفاظ سے اس کی اصل شکل یہ سامنے آتی ہے کہ جو لوگ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے پورے نہیں کر سکتے تھے ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ دوسرے دنوں میں یا تو روزے رکھ کر ان چھوڑے ہوئے روزوں کی تلافی کر دیں, یا ایک روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا بدل پورا کر دیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ فرق سمجھ میں آیا ان کی تفسیر کا دوسروں سے؟ کہ بات ہو رہی ہے مریض اور مسافر کی. ٹھیک ہے, کہ مریض اور مسافر کو کہا گیا کہ دوسرے دنوں میں کیا کرے, گنتی پوری کر دے. اب اسی مریض اور مسافر کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. ٹھیک ہے, کہ ان مریض اور مسافر میں سے جو کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ کیا کرے,
کھانا کھلا دے، اور جو قضا کر سکتا ہے قضا کر لے۔ تو آج کیا مریض اور مسافر یہ کام کر سکتا ہے؟ ان کے بقول نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود اس کے بعد پھر اس کو منسوخ کر کے بیٹھ گئے اس معنی کو بھی پھر دیکھیں نا آگے، گویا اس وقت تک قضا روزوں کی تلافی مسکین کو کھانا کھلا کر بھی ہو سکتی تھی، بعد میں یہ اجازت جیسا کہ آگے والی آیت سے واضح ہوگا منسوخ ہو گئی۔ یعنی آپ نتیجتاً پھر وہیں پہنچ گیا، اتنی لمبی چوڑی تعویل کرنے کے بعد منسوخ والے قول پہ پہنچ گئے۔ یعنی صرف ایک چھوٹی سی پرٹیکولر میں آپ نے مطلب اختلاف کر لیا، یا تو آپ اتنا بڑا سٹینڈ لیتے آپ کہتے ہیں آیت منسوخ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑا سٹینڈ ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لیا، ٹھیک ہے۔ یہ کہ آپ نے بھی اس کو بعد میں منسوخ بنا لیا، کیونکہ آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مسافر اور مریض جو ہے اگلے دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ ارے روزہ رکھے گا، تو یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے۔ ٹھیک، تو نتیجتاً آپ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ چلیں خیر، بہرحال لوگ اپنے انداز سے دیکھتے ہیں۔ ہاں ہاں، شہر رمضان الذی، اور اس لیے بھی کہ جی مسافر کو اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ مسافر کیا کرے، شہر رمضان الذی والی آیت میں بھی آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں نا، یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات آ گئی۔ تو یہاں پہ البیان، یہ غامدی صاحب کی ہے، بس اس کے ساتھ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں ان میں ضمیر کا مرجع اگرچہ مؤخر ہے، لیکن غور کیجئے تو متکلم کی نیت میں وہ بالکل اسی طرح مقدم ہے جس طرح مثال کے طور پہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تم اس کی ہمت رکھتے ہو تو سفر کے لیے نکل جاؤ۔ قضا روزوں کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلانے کی یہ اجازت جیسا کہ آگے کی آیت سے واضح ہوگا بعد میں منسوخ کر دی گئی، اور اس کی جگہ روزہ رکھنا ہی ضروری قرار، مطلب وہی جو اسلائی صاحب کا موقف تھا انہوں نے۔ اچھا مثال کیا دی؟ تم اگر اس کی ہمت رکھتے ہو تو سفر کے لیے نکل جاؤ۔ ہم کسی کو کہتے ہیں تم اس کی ہمت رکھتے ہو تو سفر کے لیے نکل جاؤ، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ تم کون ہے، یا اس، ہاں، یا اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں ہے نا، تو مخاطب کو تو نہیں نا پتہ چلا، مخاطب کو نہیں پتہ چلا۔ اصل میں یہ بات ہے، مخاطب کو وہی بات پتہ چلے گی جو ہماری عبارت میں آئے گی، کیونکہ مخاطب ہماری نیت نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ بات، چلیں جی، آیت واضح ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب نیکسٹ ٹائم پھر ہم اگلی آیت شروع کریں گے، شہر رمضان الذی۔ اب آج کی آیت سے متعلق سوال ہو جی۔ خلاصہ بیان کر دیں، چلے اب خلاصہ جو ہے آپ بتانا ہو تو کیا بتائیں گے، مطلب اتنا کچھ پڑھ لیا تو آپ کیا بتائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ وہ بھی کہے گا یار چھوٹا سا مسئلہ پوچھا، اتنی کتابیں کھول کے رکھ دی پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، بس سمجھ یہی آئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا ہے۔ چلے خیر بار، اگر ہم اس کا ایک رواں ترجمہ کریں نا، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو معنی ہے وہ ایک معتدل معنی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آیت منسوخ نہیں ماننی پڑتی، ٹھیک ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی رمضان کے روزے کی بات ہی ہو رہی ہے، گنتی کے چند دن ہیں، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا لے، وہ چاہے دوسرے دنوں میں ہو یا رمضان کے دن۔ ہاں، رمضان کے روز، ٹھیک ہے۔ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے مراد کون ہے؟ جو دائمی مریض ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ جو بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بوڑھا ہو چکا، اب نہیں رکھ سکتا۔ اس سے مراد کون ہے؟ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہاں پریگننٹ عورت ہے، یا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب ایک سال وہ پریگننٹ ہے، 2 سال بچے کو دودھ پلائے گی، 3 سال کے تو روزے اس کے 90 روزے تو اکٹھے ہو گئے، اب اس کے لیے بھی مشقت ہے 90 روزے رکھنا۔ سفر والا بعد میں پورے کرے گا، سفر والا پورا کرے گا، مریض پورا کرے گا، کیونکہ اس کی مشقت عارضی ہے، اس کی مشقت کیا ہے؟ یہ دائیں۔
فمن تطوع خیرن، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، مطلب وہ نیکی سے ہم نے کہا تھا ایک سے زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے. ہاں اس میں دوسرا یہ ہے کہ جو روزہ رکھ لے، یہ بھی معنی کیا گیا. ہاں فدیہ بھی دے اور روزہ بھی رکھ لے. یہ اس صورت میں پھر جب آپ اس کو منسوخ مان رہے ہیں شروع میں جو ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی دائمی مریض استطاعت نہ رکھتا ہو فدیہ نہیں، استطاعت نہ رکھتا تو کوئی اس کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ دے دے. اور پھر ضروری نہیں کہ اتنا ہی دے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، پھر جتنا دے سکتا ہے اتنا دے دے. مطلب 30 روزوں کا مثال کے طور پہ اس کا بنتا ہے ایک روزے کے حساب سے 200 لگائیں 6000 بنتا ہے. اب وہ 6000 نہیں دے سکتا، وہ کہتا ہے میں 200 دے سکتا ہوں، وہ 200 دے دے. اس کے بدلے روزہ بھی رکھا جا سکتا اس کے بدلے ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی بھی اور فدیہ دینے کی، ہاں اس کے بدلے میں کوئی روزہ رکھ دے. کوئی اور روزہ رکھ لے، نہیں فدیہ ہی دے، فدیہ ہی دے. ہاں وہ یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا شخص اور اس کے ذمے روزے تھے تو اس کے ورثاء اس کے روزے رکھ سکتے ہیں، ورثاء یا فدیہ دے سکتے ہیں. یا فدیہ دے سکتے تو ورثاء میں کون آتے ہیں؟ یعنی ہیں. ورثاء میں اس کے جیسے اولاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جن کو وراثت جاتی ہے، والدین آ جاتے ہیں، لائف پارٹنر میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں. تو اگر کسی کے روزے رہ گئے، آپ کو پتہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کی بیگم کے روزے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ دنیا سے چلی گئی، تو اب روزے رکھیں اس کے لیے، اس کے فرض روزے پورے کریں، آپ اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں، اپنا تزکیہ بھی کریں. ایک بچہ ہے بالغ ہو گیا ہے، ہاں ہاں اس کا وہ نہیں رکھ سکتا، وہ دائمی مریض ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب اس کا فادر اس کے فدیہ دے گا، اس کا فدیہ دے گا. فادر ہے. ہاں جو دائمی مریض ہیں، ٹھیک ہے، شوگر پیشنٹ ہیں یا کوئی اور مرض ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کو، جیسے کچھ لوگوں کو مطلب وہ میڈیسن کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، غنودگی میں، کس کی موجودگی میں؟ نہیں ایسے نہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی اگر حیات ہے تو بیوی کے روزے ہم رکھ لیں، بیوی خوشی سے ماری نہ جائے. لیکن سر جی اس کا فدیہ تو دے سکتا ہے نا اگر وہ دائمی مریض ہے. ہاں دائمی مریض ہے، فدیہ دے سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. زندگی کو وہ محبت شو کر لیتا تو سر جی کئی لوگ جو ہے وہ انہوں نے سگریٹ پی ہوتی ہے تو کہتے ہیں دمنے کی بیماری ہے. نہیں سگریٹ، پہلے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ہاں لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے نا وہ کہتے ہیں وہ دمے کی بیماری ہے، وہ دائمی مریض ہے، تو لہٰذا کھینوں انہوں سگریٹ ہوتا ہے. نہیں یہ تو اب ظاہر بات اللہ کے ساتھ چلاکی ہے نا، یہ تو چلاکی. یہ بھی ہے ڈاکٹر کہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فدیہ کا تعین کون کرے گا کہ کتنا ہوگا، 200 ہے 600 ہوگا؟ نہیں فدیے سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت کا جو آپ کھانا کھاتے ہو آپ نے اس کی قیمت نکالنی ہے. مطلب ہر ایک کا سٹینڈرڈ ایک جیسا نہیں ہے نا، کسی کے گھر میں ایک وقت کا کھانا شاید 200 میں پڑتا ہو، کسی کا 1000 میں پڑتا میں ہو. خود کروں گا نا. ہاں آپ خود کریں، خود ہی تعین کریں، خود ہی تعین کریں. اس میں اس میں کیلکولیشن کرتے ہیں کہ جو روزے میں کھاتا تھا تو وہی کسی کو رکھواؤں گا اتنے ہی پیسوں میں، اور وہ بھی روزوں کے بیچ میں. یہ تو ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، مطلب اس کے حساب سے دے. ہاں اب جیسے ایک افطاری میں آپ کیا کرتے ہیں، اس کا ایک لگا لیں اپنا لم سمجھے، مجھے 400 میں افطاری پڑ جاتی ہے، 500 میں ایک بندے کی، تو اس کے حساب سے فدیہ دے. وہ رمضان میں بھی مطلب اس کو افطاری شہری کے حساب سے کھلانا بھی ضروری ہے. نہیں بعد میں بھی کھلا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کسی کو روزہ افطار کروانا ہی ضروری نہیں ہے فدیے میں، کسی کی ویسے بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہو. بعض کہتے ہیں صرف کھانے کھلا سکتے ہیں، قرآن کیا ہے. کچھ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ فدیہ جو ہے نا وہ کھانا کھلانے کی صورت میں دی جائے، بہتر یہی ہے. لیکن اگر آپ پیسے بھی دے دیتے ہیں تو چلیں ادا ہو جاتا ہے. ہاں بہتر یہی ہے، راشن دے، اصل بات. مطلب جیسے 30 دنوں کا ایک کیلکولیٹ کر لیا آپ نے، 6000 فدیہ بنتا ہے، 8000 10000 بنتا ہے، 12000 بنتا ہے، اس کے مطابق اس کو راشن ڈلوا دیں. جیسے چاول ہو گئے، دالیں ہو گئی، ایسی چیزیں اس کو دے دینا جو کھانے پینے سے متعلق، ٹھیک ہے. کوک کی بوتلیں نہ دیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد